بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج میں جوانوں سے مخاطب ہوں۔ جوانوں، زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے والدین کے سامنے یہ ایک لفظ نہ بولنا، بھول کر بھی یہ کبھی مت بولنا۔ اگر بول دیا تو یاد رکھنا ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے، اجڑ جاؤ گے، اتنے اجڑو گے، ایسے ذلیل ہو جاؤ گے کہ پریشانیاں تمہیں گھیر لے گی۔ پریشانیوں کی دلدل میں، مصیبتوں کی دلدل میں تم ایسے پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں قبر والوں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، تم فاتحہ پڑھنے نہیں جاؤ گے بلکہ یہ کہنے جاؤ گے، اے قبروں میں سونے والو، تم لوگ اٹھ جاؤ، میں تنگیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، موت مانگتا ہوں، اللہ موت ہی نہیں دیتا، مجھے اس قبر میں سونے دو۔ تم اس طرح تنگ ہو جاؤ گے، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر والدین کے آگے یہ ایک لفظ بولو گے تو انہیں تکلیف ہوگی اور وہ روئیں گے، اور والدین کا رونا تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، تمہارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہوگا۔ تمہاری وجہ سے والدین کی آنکھوں سے نکلا ایک آنسو تمہارے اور خوشیوں کے بیچ ایک بلند قامت دیوار کھڑی کر دے گا، پھر تمہیں پل بھر کے لیے بھی راحت و آرام اور چین و سکون میسر نہیں ہوگا، سکون کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ ایک لفظ کبھی نہ بولنا، اگر بول دیا تو سن لو جوانو، تمہاری اولاد تم سے وفا نہیں کرے گی، تمہاری اولاد تمہیں ذلیل کرے گی۔ پتے کی بات بتائے جا رہا ہوں جوانو، اس کو اپنے پلے باندھ لو، زندگی گل و گلزار بن جائے گی کہ سارے غم ایک طرف اور اولاد کا غم ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ جوانو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے والدین کو ستاؤ اور جب تم والدین بنو اور تمہاری اولاد تمہیں نہ ستائے۔ وہ عربی کہاوت ہے نا، کما تدین تدان، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا، وہ لفظ کون سا ہے جس کے بولنے سے دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے؟ آؤ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی پیاری کتاب، بتانا وہ لفظ کون سا ہے جس کے بولنے سے انسان کو اتنے بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک بول اٹھا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ وہ لفظ والدین کے آگے اف کہنا، والدین کے سامنے لفظ اف کہنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، یہ گناہ ہے۔ اف تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں، ہم تو پتہ نہیں اس سے کئی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ ضعیف العمر باپ جو اپنے بڑھاپے میں بھی اپنی وسعت سے کئی زیادہ محنت کرتا ہے، محنت کر کر کے اس کے بال سفید ہو گئے، اس کی کمر جھک گئی، آج ہم اسی باپ کو کہتے ہیں، او بوڑھے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا اکٹھا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ رواج چل نکلا ہے جناب، جب ایک گبرو نوجوان محنت کر کے شام کو گھر واپس آتا ہے تو بزرگ باپ پوچھتا ہے، او میرے بڑھاپے کے سہارے، او میرے لال، آج کا دن کیسا گزرا؟
میرا لخت جگر تھکا تو نہیں۔ آگے سے نوجوان چلا کر کہتا ہے، غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے اور تلخ لہجے میں بولتا ہے، او بوڑھے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ وہ فلاں شخص مرا تھا، وہ اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں چھوڑ کر گیا، زمینیں چھوڑ کر گیا، بینک بیلنس چھوڑ کر گیا۔ اگر تو بھی ہمارے لیے ایسا کچھ کرتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے کہا، او نادان، تیرے باپ نے تیری یہ جوانی کی بہاریں دیکھنے کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح دیکھی نہ شام، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، نہ بھوک دیکھی نہ پیاس۔ وہ محنت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ لاغر و کمزور ہو گیا، اس کی کمر جھک گئی، اس کے بال سفید ہو گئے۔ تمہیں جوان کرنے کے لیے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تمہارے منہ میں ڈالتا رہا۔ تمہیں طاقتور بنانے کے لیے اس نے اتنا کمایا، اتنی محنت کی کہ وہ کمزور ہوتا چلا گیا اور تو کڑیل جوان بن گیا۔ تو بچہ تھا، وہ نوجوان تھا، وہ تیری انگلی پکڑ کر چلتا تھا، اس سوچ پر کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ جوان ہوگا، پھر یہ میری انگلی پکڑ کر مجھے سہارا دے گا۔ اس طرح کی خدمات کرنا تو دور رہا، الٹا تو یہ لغویات بک رہا ہے۔ اور بوڑھے، تم نے ہمارے لیے کیا اکٹھا کیا؟ اللہ اکبر! میں نے کہا، او نادان، تیرے والدین نے اپنی رگوں کا خون تک تجھے پلایا، اپنے منہ کا نوالا تک تجھے کھلایا، پھر بھی تو ان کا ناشکرا ہو بیٹھا۔ بوڑھے باپ کو تانے دینے لگا۔ آگے سے بوڑھے والدین رو کر کہتے ہیں، آنسو پونچھ کر کہتے ہیں، پتر، اسا کیا ہیں کیا اوقات سادے کول ہے کیا تے کو کیا دیسوں، اسا رول ملنگ اسا آپ تو تنگ ہے گال صفاتے کو کیا دیسوں، اور ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نہ آزماتے کو کیا دیسوں، اور سادے ساوی شاکر اپنے نہیں تو آپ دساتے کو کیا دیسوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے تو تم اس آواز کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ نوجوان، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں اپنے کل کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، بوڑھے باپ کی بزرگی کا کچھ حیا کر لو، بوڑھے والدین کی خدمت کر کے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر زندگی کے یہ قیمتی لمحے میسر ہوں یا نہ ہوں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، او کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ قبر میں جانے کے بعد اللہ رسول کے سامنے بوڑھے والدین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بوڑھے ماں باپ کو ستانے والوں، بتاؤ کل رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ خدا را اپنے والدین کا خیال کرو، ان کی عزت و احترام کا خاص خیال کرو، ان کی بزرگی کا خاص خیال کرو، ان کی خدمات کر کے، ان کی خاطر تواضع کر کے اللہ رسول کو راضی کر لو۔
ریئلٹی آف اسلام چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔